بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جس نے صحابی ہونے کا اعزاز پایا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے ایمان کی روشنی دل میں بسائی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے جس نے ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے کعبے میں اسلام کا پیغام سنایا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اپنا سب کچھ قدموں میں رکھ دیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 40,000 دینار لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے غلام آزاد کروائے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سانپ کا ڈسنا برداشت کیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایڑی پہ ڈس لیا سر پہ نبی کا ہاتھ پایا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اپنی قوم کو قرآن سنایا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو جوڑ کر ایمان کو سنبھالا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جس نے امت کو حوصلہ دیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو محراب کا امام بنا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈاک کا لباس پہننا قوم کو راہ حق دکھائی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ریاض الجنہ کا ٹکڑا خریدا مسجد نبوی کی اینٹ رکھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں گلے لگا لیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کا مشورہ دیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بابا کی جھونپڑی سے پہلے پہنچا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جنت کے 8ویں دروازے جسے پکاریں گے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے غصے میں جس کا نام شفاعت بنے گا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے پہلے سوئے گا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی تو ہے صدیق اکبر، یہی تو ہے یار غار، یہی تو ہے یار مزار، یہی تو ہے پہلا خلیفہ، یہی تو ہے امت کا سہارا، یہی تو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور میں سانپ کا ڈسنا اور صبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دوران غار ثور میں پناہ لے رہے تھے تو ایک سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈس لیا۔ درد شدید تھا لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے بجائے خاموشی سے صبر کیا۔ سونے آنکھوں سے راستہ بنایا مگر آہ تک نہ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، میری تکلیف آپ کے قدموں کے نیچے ہے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا خزانہ 40,000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صبر کی مثال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی صدمے میں یہ کہتے ہوئے تلوار سونت لیے کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی پرسکون انداز میں لوگوں کو سمجھایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ نہیں مرتا۔ پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد رسول اللہ قد خلت من قبل الرسل۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ وفات کے وقت بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا، میرے کفن کے لیے نئے کپڑے نہ لینا، میرے پرانے کپڑے ہی کافی ہیں، کیونکہ زندہ لوگ نئے کپڑوں کے زیادہ محتاج ہیں۔ پھر اپنی جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاریخی نصیحت کی، اے عمر، اللہ سے ڈرنا، یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک ایک دن کا نیک عمل ہزاروں دینار سے بہتر ہے۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنبیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک غریب عورت کو کچھ سخت کہہ دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور ہاتھ اٹھا کر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، ابو بکر، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ میری بیوی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اگر یہ میرے ہاتھ سے بچ کر آپ کی طرف بھاگتی تو میں اسے ضرور سزا دیتا۔ یہ واقعہ ان کی عدل اور اللہ کی رضا پر اولاد کی محبت کو ترجیح دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ مرتدین کے خلاف فیصلہ کن جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی ایک رسی کی زکوٰۃ بھی روک دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ انہوں نے 11 جنگی محاذ کھولے اور اسلام کو دوبارہ مضبوط کیا۔ موت کے بعد بھی صدقہ جاریہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام زمین اور مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ وفات کے بعد بھی ان کا صدقہ جاریہ جاری رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر واقعہ ایمان، استقامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہے۔ ان کے صبر، قربانی اور عدل کی مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر تمام امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا، اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً۔